کل ایک صاحب نے فون کیا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج رات 10 بجے اپنی چھتوں پر چڑھ کر کے اذان دو، تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ذرا اس کے اوپر تفصیلی روشنی ڈالیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کون کون مقام اور واقعات و آندھی وغیرہ میں اذان دینا سنت ہے اور کہاں بدعت ہے، تو حضرت تھانوی علیہ الرحمہ اس کا جواب لکھتے ہیں کہ ان مواقع میں اذان دینا سنت ہے۔ فرض نماز، نمبر 2، بچے کے کان میں ولادت کے وقت اذان دینا، نمبر 3، آگ لگنے کے وقت، نمبر 4، کفار سے جنگ ہونے کے وقت، نمبر 5، مسافر کے پیچھے، نمبر 6، جب شیاطین ظاہر ہو کر ڈرائیں، نمبر 7، غم کے وقت، نمبر 8، غضب کے وقت، نمبر 9، جب مسافر راہ بھول جائے، نمبر 10، جب کسی کو مرگی آوے، نمبر 11، جب کسی آدمی یا جانور کی بدخلقی ظاہر ہو۔ اس کو صاحب رد المحتار نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ اس کو در مختار ماشابی کتاب الصلاۃ باب الاذان جو مکتبہ زکریا بک ڈپو کی چھپی ہوئی اس کی دوسری جلد صفحہ نمبر 50 پر ہے۔ بہرحال آگے دیکھیں۔ اور بعض بزرگوں کا، آگے لکھتے ہیں، بعض بزرگوں کا عمل وقت عموم امراض و خوف غرق کے بھی دیکھا ہے، لیکن کوئی روایت نہیں دیکھی۔ حضرت تھانوی کہتے ہیں کوئی روایت اس پر نہیں دیکھی ہے، اس لیے نہ چاہیے، بالخصوص جبکہ عوام کا اعتقاد اس میں حد فساد تک پہنچا ہوا ہو، لہذا ایسے وقت پر اذان نہیں دینی چاہیے۔ اور آگے لکھتے ہیں، اور آندھی کے وقت تو اذان دیکھی سنی نہیں گئی ہے، البتہ فقہا نے نماز اس وقت لکھی ہے اور دیگر اوقات میں بھی لکھی ہے۔ اب یہاں نماز کا مسئلہ حضرت تھانوی نے بیان کیا ہے۔ جو اصل بحث تھی وہ یہی کہ ان مواقع پر اذان دینا حضرت تھانوی نے سنت قرار دیا ہے اور یہ کہا کہ سنت سے سنت ہے، لہذا دفع بلا کے لیے اس وقت جو میسیج واٹس ایپ پر یا میسیجز کے ذریعے جہاں جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ رات میں چھت پر چڑھ کر کے اذان دیا جائے، یہ اذان سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اس کو امداد الفتاویٰ کے اندر نقل کیا ہے، جو جدید مطول حاشیہ حضرت مفتی شبیر صاحب کا ہے، اس کی پہلی جلد صفحہ نمبر 438 اور 439 پر اس کو نقل کیا ہے۔ سوال نمبر 163 ہے اور قدیم سوال پہلی جلد کا سوال نمبر 165 ہے۔ عنوان قائم کیا ہے، کہاں کہاں اذان مشروع ہے۔ یہ عبارت تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی فتاوی امداد الفتاویٰ میں ہو گئی۔ اب ہمارے دیگر بزرگان دین، مثلا فتاوی دارالعلوم دیوبند کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، کسی صاحب نے پوچھا کہ زمانہ قحط اور وبا میں اور دیگر حادثات میں اور دفن میت کے بعد اذان کہنا کیسا ہے؟ تو فتاوی دارالعلوم دیوبند کے اندر لکھا ہوا ہے، ان حوادثات میں اذان شارع علیہ السلام سے اور اقوال اور و افعال سلف صالحین سے ثابت نہیں ہے، لہذا یہ بدعت ہے۔ اتنی عبارت فتاوی دارالعلوم دیوبند مکمل و مدلل پہلی جلد صفحہ نمبر 67 اور صفحہ نمبر 68 پر نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ فتاوی محمودیہ کے اندر
مفتی محمود صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ یہاں پر بخار، ملیریا وغیرہ کی عام شکایت ہے، مسجد یا غیر مسجد میں کسی بلا یا بیماری کے دفع کرنے کے لیے چند آدمی مل کر یا علیحدہ اذانیں دے تو شرعاً جائز ہے؟ مفتی صاحب نے جواب لکھا ہے کہ بلا کے دفعیے کے لیے اذان کہنا ثابت بلکہ مستحب ہے، یہ لکھا حضرت مفتی صاحب نے۔ اور آگے کہتے ہیں اور بخار کے دفعیے کے لیے اذان کہنا ثابت نہیں ہے۔ لہذا اب اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس وقت جو کرونا وائرس ہے اس کے دفعیے کے لیے اذان یہ سنت سے ثابت نہیں۔ اس عبارت کو نقل کیا ہے مفتی محمود صاحب کا فتاوی جو محمودیہ ہے، جو مولانا سلیم اللہ خان صاحب کی تحقیق کے ساتھ چھپا ہوا ہے، اس کی 5ویں جلد باب الاذان صفحہ نمبر 407 پر نقل کیا ہے۔ سوال نمبر 2201 ہے۔ لہذا ہمیں بھی اس وقت اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کفایت المفتی کے اندر کسی صاحب نے حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ دفع وبا کے لیے اذان دینا جائز ہے یا نہیں، تنہا یا گروہ کے ساتھ مسجد میں یا گھر میں؟ حضرت مفتی صاحب نے جواب لکھا ہے دفع وبا کے لیے اذانیں دینا تنہا یا جمع ہو کر بطور علاج اور عمل کے مباح ہے، سنت یا مستحب نہیں ہے۔ اب اس سے بھی یہ بات صاف ہو گئی کہ سنت سے اس کا تعلق نہیں۔ اگر یوں ہی اللہ کے نام کو آدمی بلند کرنے کے لیے اذان دیتا ہے تو جائز تو ہوگا، لیکن یہ کہنا کہ سنت ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے اس میسج کو وائرل کیا ہے اور جھوٹا پروپیگنڈا لوگوں کے درمیان عام کیا ہے، ان لوگوں سے درخواست ہے کہ اس طریقے کی غلط بات جو ہے لوگوں میں نہ پھیلائی جائے۔ اس مسئلے کو جو ہے مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کفایت المفتی 3 جلد کے اندر صفحہ نمبر 51 پر نقل کیا ہے۔ اس لیے جو ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔